کیا آپ بھی دشمن کی وجہ سے پریشان ہیں تو آج یہ وظیفہ صرف ایک بار کر لیجئے۔ یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد دشمن اپنی ہی کسی مصیبت میں ملوث ہو جاتا ہے۔ یہ عمل اتنا مجرب، اتنا طاقتور ہے کہ دشمن کی چیخیں نکل جاتی ہیں۔ اگر آپ بھی اپنے کسی دشمن کی وجہ سے پریشان ہیں جو آپ کی بیٹی کے رشتوں میں بندش لگاتا ہے، کاروبار میں خلل پیدا کرتا ہے، آپ کی کوئی بھی خوشی، اکثر تائے چاچے مامے کوئی نہ کوئی آپ کی خوشی میں خلل پیدا کر دیتا ہے، رکاوٹ بن جاتا ہے، آپ کے کام ہوتے ہوتے رہ جاتے ہیں، کامیابی ہاتھوں سے نکل جاتی ہے، تو آج ان تمام مسائل سے نجات کے لیے ایک ایسا وظیفہ، ایک ایسا عمل آپ کے لیے لے کر آیا ہوں جسے پڑھنے والا دشمن کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ دشمن دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک ظاہری دشمن ہوتا ہے جس کو آپ جانتے ہیں کہ یہ بندہ آپ کے لیے رکاوٹ بنتا ہے، آپ کے خلاف جاتا ہے، آپ کا نقصان چاہتا ہے، آپ کا برا بھلا چاہتا ہے یا آپ کے لیے مسائل پیدا کرتا ہے۔ اور دوسرا باطنی دشمن ہے جو آپ کو نقصان تو پہنچاتا ہے لیکن سامنے نہیں آتا۔ یہ منافق ہوتا ہے، یہ حاسد ہوتا ہے، یہ آپ کو اپنے سے اوپر جاتا دیکھ نہیں سکتا، آپ کی ترقی کو دیکھ نہیں سکتا، آپ کو اچھا پہنتے اور کھاتے نہیں دیکھ سکتا۔ یہ دشمن اتنا طاقتور ہوتا ہے کہ یہ جادو جنات سے آپ کی زندگی کو تباہ و برباد کرتا ہے۔ آپ کے چلتے کاروبار پر بندش لگا دی جاتی ہے، کاروبار بند ہو جاتا ہے، ٹھپ ہو جاتا ہے، نہ ہونے کے برابر ہو جاتا ہے۔ آپ کے بیٹی کے رشتوں میں بندشیں لگا دی جاتی ہیں، بیٹوں کے رشتوں میں بندشیں لگا دی جاتی ہیں، آپ کا رزق باندھ دیا جاتا ہے، آپ دن رات انٹرویو دیتے ہیں، آپ کا انٹرویو بھی اچھا ہو جاتا ہے پھر بھی نوکری نہیں ملتی۔ یہ جو باطنی دشمن ہے یہ آج کے دور میں اتنے ہیں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اکثر یہ آپ کے قریبی رشتہ دار، بہن بھائی، ہمسائے ہوتے ہیں جن سے آپ کی کامیابی برداشت نہیں ہوتی، جو آپ کو ذلیل و رسوا ہوتا دیکھنا چاہتے ہیں۔ اللہ والو، ایسے دشمن سے بچاؤ کے لیے آج جو وظیفہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، اسے کرنے کے بعد رب کعبہ کی قسم تمام دشمن آپ کی جان چھوڑ جائیں گے، تمام دشمن سے حفاظت رب کی ذات فرمائے گی، اور جب رب آپ کی حفاظت فرمائے گا کیا کوئی دنیا کی طاقت رب کے خلاف کھڑی ہو سکتی ہے، رب کے خلاف جا سکتی ہے؟ آپ نے اس عمل کو بتائے گئے طریقے سے کرنا ہے کیونکہ یہ اللہ والوں کا عمل ہے۔ اسے اسی ترتیب تعداد میں پڑھنا ضروری ہے جیسے اللہ والے پڑھا کرتے تھے۔ بعض اوقات انسان اپنی منمانی سے وظیفہ پڑھ لیتا ہے، پھر وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوتا۔ آج اس وظیفے کو ایک بار بتائے گئے طریقے سے پڑھیں، انشاءاللہ وظیفہ پڑھنے کے بعد آپ خود حیران ہو جائیں گے کہ واقعی کسی وظیفے کو پڑھنے سے فائدہ بھی ہوتا ہے۔ اللہ والو، یاد رکھیے گا کہ یہ وظیفہ پڑھ کر اگر آپ کسی کو قابو میں کرنا چاہتے ہیں، کسی کے دل میں محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں، کسی کو اپنا بنانا چاہتے ہیں، کسی کو اپنے نقش قدم پر چلانا چاہتے ہیں، تو یہ وظیفہ پڑھیے۔ یہ وظیفہ پڑھتے پڑھتے ہی دنیا آپ کے قدموں میں چل کر آئے گی۔ اگر آپ کسی سے محبت کرتے ہیں، اس کے دل میں محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں تو ایک بار اس عمل کو ضرور کریں۔ یہ وظیفہ دشمن کی زبان بندی کے ساتھ دل پر ایسا قابو، ایسا غلبہ پاتا ہے کہ سامنے والا اپنے ماں باپ سے لڑ جاتا ہے، رشتہ داروں سے لڑ جاتا ہے، دنیا کے سامنے اپنی محبت کا اظہار کرتا ہے، آپ سے اپنی محبت کے لیے پوری دنیا کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے۔ اگر آپ بھی ایسی محبت چاہتے ہیں تو ایک بار اس عمل کو کریں۔ آپ جس کا نام لے کر، جس کی تصویر پر یہ وظیفہ پڑھیں گے، وہ قدموں میں آئے گا، وہ آپ کے سامنے جھک جائے گا، آپ کو کبھی بھی شرمندہ اور مایوس نہیں کرے گا۔ یاد رکھیے گا کہ یہ عمل کبھی کسی کا محتاج ہونے نہیں دیتا، یہ عمل کبھی کسی کے سامنے جھکنے نہیں دیتا۔ توجہ کریں، اس عمل کی اجازت صرف اس کو ہے جو حق اور سچ کی بات پر یہ وظیفہ کرے گا۔ اگر آپ کسی کو ناجائز مقصد کے لیے یہ وظیفہ پڑھیں گے تو اس کے ذمہ دار آپ خود ہوں گے۔ آپ جائز مقصد کے لیے اپنے دشمن کو تباہ و برباد کریں، آپ حق بات پر یہ وظیفہ پڑھیں، آپ کو اس وظیفے کے بے شمار فائدے ہوں گے۔ اللہ والو، اس وظیفے کی تاثیر و طاقت، اس کے فضائل و برکات بتانا شروع کروں تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی۔ صرف اتنا کہوں گا کہ یہ کلام رب کا ہے جس کی تاثیر پوری دنیا پر عصمت رکھتی ہے۔
آپ نے صرف یقین کے ساتھ کرنا ہے، یقین کامل تو پیر کامل۔ اگر آپ نے وسوسوں کے ساتھ، اگر آپ نے ڈگمگاتے ہوئے اس وظیفے کو پڑھنا ہے تو پھر کوئی وظیفے کا فائدہ نہ ہوگا۔ میری آپ سے صرف اتنی گزارش ہے کہ آپ نے اس وظیفے کو ایک بار پڑھنا ہے اور اس یقین سے پڑھنا ہے کہ آپ رب کے حضور منگتا بیکاری فقیر بن کر بیٹھے ہیں۔ اگر تو آپ کسی دشمن کو جانتے ہیں، اگر آپ کو کسی پر شک ہے کہ یار یہ بندہ آپ کے لیے رکاوٹ کھڑی کرتا ہے، خلل پیدا کرتا ہے، آپ کے لیے مشکلات پیدا کرتا ہے، تو اس بندے کی تصویر لے کر اس پر یہ وظیفہ کر لیں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ اپنے دشمن کو نہیں جانتے تو پھر تصور میں اپنے دشمن کو رکھتے ہوئے یہ وظیفہ پڑھیں۔ انشاءاللہ آپ کا دشمن جتنا بھی طاقتور ہے، جادو جتنا بھی پرانا ہے، اللہ کی طاقت کے سامنے کھڑا نہیں ہو سکتا۔ آپ نے یہ وظیفہ کسی بھی حالت میں کرنے کی مکمل اجازت ہے۔ صرف ایک بار اس ویڈیو کو لائک کرنا ہے، 3 افراد کو صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر کرنا ہے۔ اگر آپ کے شیئر کرنے سے یہ وظیفہ کسی ضرورت مند تک، کسی حاجت روا تک چلا جاتا ہے تو اللہ آپ کو بھی برابر کا اجر و ثواب خیر کثیر عطا فرمائے گا۔ اللہ والو، آپ یہ وظیفہ کسی بھی وقت کر سکتے ہیں۔ آپ صبح فجر کے بعد پڑھ لیں، فجر کا وقت بڑا قبولیت کا ہوتا ہے۔ آپ ظہر کے بعد پڑھ لیں، نماز عصر کے بعد پڑھ لیں، مغرب کے بعد پڑھ لیں، عشاء کی نماز کے بعد پڑھ لیں۔ یعنی کہ وقت کی کوئی پابندی نہیں، نہ ہی جگہ کی کوئی قید ہے۔ جس کو جب جہاں جیسے وقت ملتا ہے، صرف آپ نے یقین کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، دھیان کے ساتھ اس وظیفے کو پڑھنا ہے بغیر وقت ضائع کیے۔ آئیے آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک و شیئر کریں۔ عمل کی بہترین رہنمائی کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا۔ توجہ کریں، ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے بہت سے لوگ ابھی تک ویڈیو کو سکپ یا کاٹ کر دیکھ رہے ہوں، لیکن اب عمل کا، وظیفے کا طریقہ بتا رہا ہوں۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بہت امپورٹنٹ، بہت خاص ہے۔ اگر آپ کے وظیفہ سکپ یا کاٹ کر دیکھنے سے عمل کی کوئی خاص بات، وظیفے کا کوئی حصہ چھٹ جاتا ہے تو پھر پورا وظیفہ ضائع ہو جائے گا۔ اس لیے باوضو مصلی پر بیٹھ کر قبلہ کی طرف منہ کرتے ہوئے آپ نے سب سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، آپ نماز والا درود ابراہیم پڑھ لیں۔ پڑھنا صرف 3 بار ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آپ نے 3 بار درود پاک پڑھ کر سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کوئی بھی وظیفہ پڑھتا ہے کسی نہ کسی مقصد کے لیے، کسی نہ کسی حاجت کے لیے، کسی نہ کسی پریشانی سے نجات کے لیے پڑھتا ہے۔ اگر آپ کا کوئی دشمن ہے، آپ اس دشمن کو جانتے ہیں تو اس کی تصویر لے کر یہ عمل کرو۔ دشمن ایک دن میں آپ کے قدموں میں ہوگا۔ اگر آپ کسی پر قابو پانا چاہتے ہیں، کسی کے دل میں محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں، کسی کو اپنی مٹھی میں کرنا چاہتے ہیں، اگر اس کی تصویر ہے تو بہترین ہے، موبائل میں تصویر کھول کر یہ عمل کر سکتے ہو۔ تصویر نہیں موجود، اس کا نام لے کر پڑھ لو۔ نام بھی موجود نہیں، اگر آپ کا دشمن باطنی ہے جو آپ کو جادو جنات سے مارتا ہے، بندشوں رکاوٹوں سے آپ کا بیڑا غرق کرتا ہے، کاروبار بیڑا غرق ہو گیا، رشتوں میں پریشانیاں ختم نہیں ہوتی، تو صرف اللہ کے حوالے اپنے دشمن کو کرتے ہوئے تصور میں رب کی غیبی مدد، رب کی حفاظت طلب کرتے ہوئے نیت کر لو۔ نیت کرنے کے بعد ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کریں۔ تعوذ تسمیہ پڑھنے سے تمام شیطانی اثرات ختم ہو جاتے ہیں، اور جو کام اللہ کے نام سے شروع کیا جاتا ہے اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں سلامتی ہوتی ہے۔ تعوذ تسمیہ پڑھنے کے بعد دل ہی دل میں اپنے مقصد، اپنی حاجت، اپنی خواہش کے لیے مانگتے چلے جائیں، اور زبان پر سب سے پہلے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ 2 اللہ کے ناموں کا وظیفہ ہے۔
یہ کامل وظیفہ ہے، اسے پڑھنے کی دیر ہے۔ دنیا آپ کی کامیابی کا تماشا دیکھے گی، آپ کے دشمن نیست و نابود ہو جائیں گے، اور آج کے دور میں جو اپنے دشمن سے نجات پا لیتا ہے، اپنے دشمن کا صفایا کر لیتا ہے، وہ دنیا کے ہر مقصد میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ آپ نے یا قہارو یا جبارو کو پڑھنا ہے۔ یا قہارو رب کریم کا ایک ایسا غیبی موکل ہے کہ جسے پکارتے ہی اللہ غیب سے مدد بھیجتا ہے، غیب سے آپ کی تمام تنگ دستیاں ختم ہو جاتی ہیں، اور یا جبارو پڑھنے سے آپ اپنے تمام مشکل حالات پر قابو اور غلبہ پا لیتے ہیں۔ یا قہارو یا جبارو ملا کر پڑھا تو ایک بار ہو گیا، یا قہارو یا جبارو ملا کر پڑھا تو 2 بار ہو گیا، یا قہارو یا جبارو ملا کر پڑھا تو 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یا قہارو یا جبارو، 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 یا قہارو یا جبارو۔ آپ نے یا قہارو یا جبارو کو صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ میں نے آپ کے سامنے 11 بار یا قہارو یا جبارو پڑھا ہے، کتنا کی وقت لگا ہے۔ اگر یا قہارو یا جبارو کو 11 بار پڑھنے سے دشمن کی زبان بندی ہو جاتی ہے، جو آپ کے سامنے زبان کھولتے ہیں، آپ کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں، رکاوٹیں پیدا کرتے ہیں، مسائل پیدا کرتے ہیں، اگر 11 بار یا قہارو یا جبارو پڑھنے سے یہ تمام کی تمام پریشانیاں، مصیبتیں، دشمنوں سے حفاظت ہو جاتی ہے، تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہیں۔ یا قہارو یا جبارو کو پڑھتے ہوئے دشمن کی تصویر پر نظر باندھتے ہوئے آپ نے عمل کرنا ہے۔ تصویر نہیں تو اس کا نام لے کر یہ عمل کرنا ہے۔ نام بھی نہیں جانتے تو تصور میں اللہ کی حفاظت کو طلب کرتے ہوئے نیت کر کے یا قہارو یا جبارو کو 11 بار پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ صرف 11 بار یا قہارو یا جبارو پڑھنے سے دشمن کی چیخیں نکل جائیں گی۔ یا قہارو یا جبارو کو 11 بار پڑھنے کے بعد آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ قرآنی آیت آپ کو آپ کی اسکرین پر نظر آ رہی ہے۔ آپ نے سمن بکمن امیون فہم لا یرجعون کو پڑھنا ہے۔ یہ قرآنی آیت آپ کی آسانی کے لیے آپ کو اسکرین پر دکھا دی۔ دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے کسی بھی طریقے سے پڑھنے پڑھانے میں، سننے سنانے میں کسی بھی طرح کی کوئی غلطی کوتاہی نہ ہو سکے۔ اگر کسی کو یہ آیت مبارکہ زبانی یاد ہے تو وہ زبانی پڑھ لے، نہیں آتی تو اسکرین پر دیکھ کر پڑھ لے، اسکرین شاٹ لے کر سیو کر لے، اپنے پاس لکھ کر رکھ لے۔ یہ عمل ایسا ہے کہ آج کل بہت سے لوگ یہ جادو جنات، نظر بد، حسد سے اور اپنے بگڑے کام کو سنوارنے کے لیے جعلی پیروں فقیروں کو لاکھوں کے ہدیے کرتے ہیں کہ کسی طریقے ہماری ان دشمنوں سے جان چھٹ جائیں۔ لاکھوں روپیہ جائز اور حق کا، اپنے حلال کمائی کا ضائع کرتے ہوئے دل کو جھٹکا لگتا ہے، پھر بھی کام نہیں ہوتا۔ چند دن فائدہ ہوتا ہے، پھر دشمن ویسے ہی، پھر ویسے ہی بندشیں، پھر ویسے ہی رکاوٹیں۔ آج فی سبیل اللہ ایک ایسا عمل دے رہا ہوں جس کی اجازت بھی سب کو ہے، صرف آپ نے ایک بار یہ عمل کرتے ہوئے ویڈیو کو لائک کرنا ہے، 3 افراد کو صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر کرنا ہے، تاکہ آپ کے شیئر کرنے سے آپ کی طرح اگر کوئی اور بھی مجبور ہے، تنگ دست ہے، پریشان ہے، اللہ اس کی بھی آسانیاں پیدا فرمائے۔ صرف اتنا سا کام ہے۔ اب آپ نے دوسرے نمبر پر سمن بکمن امیون فہم لا یرجعون کو پڑھنا ہے۔ اس قرآنی آیت کو پڑھنے سے دشمن آپ کی جان چھوڑ دیتا ہے، اپنی ہی کسی مصیبت میں ملوث ہو جاتا ہے، اپنی ہی کسی پریشانی میں مصروف ہو جاتا ہے، در در کی ٹھوکروں سے مالا مال ہو جاتا ہے، دنیا میں ذلیل و رسوا ہو کر رہ جاتا ہے۔ سمن بکمن امیون فہم لا یرجعون ایک بار ہو گیا، سمن بکمن امیون فہم لا یرجعون 2 بار ہو گیا، سمن بکمن امیون فہم لا یرجعون 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے اس قرآنی آیت مبارکہ کو صرف 21 بار پڑھنا ہے، 21 ٹائمز پڑھنا ہے۔ اس میں کسی بھی طریقے سے غلطی کوتاہی کی کوئی گنجائش نہیں۔ 21 کا مطلب ہے کہ 21 بار پڑھیں۔ بعض اوقات انسان غلط فہمی
جلد بازی لاپرواہی میں کم یا زیادہ پڑ جاتا ہے، لیکن ہو سکے تو ڈیجیٹل تصویر کا استعمال کریں جس پر نمبرنگ آتی ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ آپ جتنی بار پڑھتے ہیں اتنا ہی نمبر لکھا آتا ہے۔ آپ نے 21 بار سمن بکمن امیون فہم لا یرجعون کو پڑھنا ہے، اور اس دوران آپ دشمن کو اپنے ذہن میں رکھیں، دشمن کا نام لے کر اس کی تصویر پر یہ عمل کریں، دشمن کی چیخیں نکل جائیں گی، دشمن خود راستہ چھوڑنے پر مجبور ہو جائے گا۔ وہ دشمن جو آپ کے خلاف جاتا ہے، آپ کو برا بھلا کہتا ہے، آپ کو ذلیل و رسوا کرتا ہے، آپ کی کاروبار پر نظر بد کرتا ہے، چلتے کاروبار کو بندش سے باندھ دیتا ہے، بیٹی کے رشتے ہوتے ہوتے رہ جاتے ہیں، سمن بکمن امیون فہم لا یرجعون کو پڑھنے کی دیر ہے۔ یہ دشمن آپ سے معافی مانگنے پر مجبور ہو جائے گا، یہ دشمن کھلے میدان کی طرح راستہ چھوڑ دے گا۔ آج ہر انسان کو اس وظیفے کی بہت ضرورت ہے، کیونکہ آج کا دشمن آپ کو گولی سے نہیں مارتا، آج کا دشمن آپ کو جادو جنات، نظر بد، حسد سے مار دیتا ہے، بندشوں رکاوٹوں سے بیڑا غرق کر دیتا ہے۔ آج سمن بکمن امیون فہم لا یرجعون کو آپ نے 21 بار پڑھنا ہے۔ سمن بکمن امیون فہم لا یرجعون 1 بار ہو گیا، سمن بکمن امیون فہم لا یرجعون 2 بار ہو گیا، سمن بکمن امیون فہم لا یرجعون 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے 21 بار سمن بکمن امیون فہم لا یرجعون کو پڑھنے کے بعد آخری اور تیسرے نمبر پر سورہ کوثر کو پڑھنا ہے۔ سورہ کوثر ایک ایسی قرآنی صورت ہے جس کا مطلب ہے کہ ہم نے تجھ کو کوثر عطا فرمایا، بس تم اللہ کی نماز پڑھو اور قربانی کرو، بے شک تمہارا دشمن ہی نیست و نابود ہوگا۔ جب اللہ نے قرآن مجید میں بتا دیا کہ سورہ کوثر اتنی تاثیر و طاقت والی ہے، سورہ کوثر آج میرے جو بہن بھائی پریشان بیٹھے ہیں، کام ہوتے ہوتے رہ جاتا ہے، رکاوٹیں ہٹ جاتی ہیں، پریشانیاں بڑھتی جا رہی ہیں، بیماریاں لا علاج ہو چکی ہیں، بے بسی ہے، مجبوری ہے، لاچاری ہے، وظیفوں نے مایوس کر دیا، دن رات کی محنت کے باوجود کامیابی مقدر نہیں ہو رہی، تو آج سورہ کوثر کا یہ خاص وظیفہ پڑھیں۔ یہ 3 اعمال بتائے گئے طریقے، ترتیب اور تعداد میں پڑھنے کی دیر ہے۔ آپ کے دشمن بھی ختم، آپ کے راستے سے رکاوٹیں بھی ختم، جادو جنات، نظر بد، حسد، منافقین بھی ختم۔ پھر جس طرف قدم بڑھاؤ گے کامیابی مقدر ہو جائے گی، جس چیز میں ہاتھ ڈالو گے وہ سونا ہو جائے گی، وہ جو ساری عمر نہ مل سکا یہ 3 اعمال کرتے ہی مل جائے گا۔ یہ ایک ایسا کامل وظیفہ ہے، جو لوگ کہتے ہیں کہ وظیفہ کرنے کے بعد چند دن فائدہ ہوتا ہے، پھر وہی پریشانیاں، پھر وہی مصیبتیں، آج یہ وظیفہ شروع سے اینڈ تک ایک ایک نقطہ بتائے گئے طریقے سے مکمل کر لیں، پورا سال کبھی کسی اور وظیفے کی ضرورت نہیں پڑے گی، تمام وظیفوں کے جان چھٹ جائے گی، ہر مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ آپ نے سورہ کوثر کو صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ آپ نے سورہ کوثر کو 11 بار پڑھ کر وظیفہ مکمل کرنا ہے، اور آخر میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھنا ہے جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا، کیونکہ اول آخر درود پاک کے بغیر کوئی بھی وظیفہ نامکمل ہے۔ یہاں تک وظیفہ مکمل کرنے کے بعد آپ نے اپنے دشمن کی تصویر، اس کا نام لے کر یہ وظیفہ پڑھ کر پھونک مارنی ہے، اور دونوں ہاتھ اٹھا کر رب کریم سے اپنے گناہوں کی توبہ کرنی ہے۔ بعض اوقات انسان کا کوئی دشمن نہیں ہوتا، اپنا کوئی گناہ ہی رب کی پکڑ میں آ جاتا ہے اور ہمیں وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوتا۔ اپنے گناہوں کی توبہ کریں، گناہوں سے توبہ کرنے والا اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جس انسان کی توبہ قبول ہو جاتی ہے وہ ایسے ہے جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا کیا گیا ہو۔ اس لیے گناہوں سے توبہ کریں، توبہ آپ کو اللہ کے قریب لے جائے گی، دنیا اور آخرت میں کامیاب کر دے گی۔ دونوں ہاتھ اٹھا کر ضد کر کے مانگیں، انشاءاللہ یہ وظیفہ کرنے کے بعد جب تمام کی تمام نحوستیں، پریشانیاں، بندشیں، رکاوٹیں ختم ہو جائیں گی،
تو پھر دنیا کی کوئی طاقت آپ سے آپ کی کامیابی کو چھین نہیں سکتی۔ دعا ہے کہ اللہ کریم میرا سنانا آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگا بن مانگے عطا فرمائے۔ اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کومنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں۔ اللہ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔